آج کے اس مختصر سے خطبہ میں ہم سیاست کے متعلق قرآن و حدیث کے دلائل سے چند ایک باتیں کریں گے کہ کیا سیاست واقعتاً اتنا برا گند ہے کہ اس میں نیک لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، دیندار لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا دیندار لوگ اس کا حصہ نہیں بن سکتے؟ کیا قرآن و حدیث کی ایسی ادلہ موجود ہیں کہ دیندار لوگوں کو اس میں داخل ہونے سے روکتی ہیں؟ میرے بھائیو، سیاست یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سیاست کا مطلب ہے ملکی تدبیر کرنا اور اس کے نظام کو چلانا، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں پولیٹیشن۔ اصل میں یونان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان ریاستوں کو پلاٹ کہا جاتا تھا، اور ان ریاستوں کے نظام چلانے والوں لوگوں کو پولیٹک کہا جاتا تھا۔ اور اسی مناسبت پر ارسطو نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا پولیٹیشن، اور اسی سے یہ نظام جو ہے وہ متعارف ہوا، اور یہ نظام آگے جو ہے وہ چلتا گیا۔ اور ہماری اپنی جو قومی زبان ہے اردو زبان میں بھی اس کے لیے لفظ سیاست استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی زبان میں اس کو پولیٹیشن کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پولیٹک کہتے ہیں، جس طرح کہ وہ یونان کی ریاستوں کا نظام چلانے والے جو لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ اگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر، ان الفاظ کو دیکھ کر سیاست کی تعریف کی جائے تو سیاست کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے کو درپیش مسائل کا حل، اس چیز کا نام سیاست ہے۔ معاشرے کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا حل نکالنا کہ یہ معاشرہ ان مسائل میں گرا پڑا ہے، ان مسائل سے ان کو کیسے نکالا جائے، اس چیز کا نام جو ہے وہ سیاست ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر سیاست کی اتنی عمدہ تعریف ہے، اگر سیاست ایک اتنا عمدہ اور اچھا لفظ ہے، تو پھر اس میں دیندار لوگوں کو داخل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ حالانکہ سیاست کام ہی دیندار لوگوں کا ہے۔ یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ رب کا قرآن، اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی پہلے انبیاء بھیجے ہیں اس دنیا میں، ان کو اپنی اپنی قوم میں سیاست کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور حق کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ اور علامہ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض تنفذ فیہا القضایا الدینیہ والدنویہ، کہ اے داود ہم نے دنیا میں تجھے خلیفہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تو لوگوں کے دنیاوی اور دینی مسائل کو جو ہے وہ حق کے ساتھ جو ہے وہ حل کرے۔ تو یہ معاشرے کو جو بھی مسائل درپیش ہوں ان کو حل کرنا، اسی چیز کا نام جو ہے وہ سیاست ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے بنی اسرائیل کے اندر بے شمار انبیاء کو بھیجا۔ امت محمدیہ کے بعد سب سے بڑی جو امت ہے وہ بنی اسرائیل کی امت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں بے شمار انبیاء کو بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ایسے تھے یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیین والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ اللہ نے جو بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھیجے، وہ انبیاء جو ہے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے، ان کے امور کو چلاتے تھے، ان کے معاملات کا حل پیش کرتے تھے،
ان کے معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے ان کو نظام مہیا کرتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر اس لیے انبیاء بھیجے، بلکہ اس کی تصدیق نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی ہوتی ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کی زینت بنایا ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے ذمہ تھی، بنی اسرائیل کا نظام ان کے انبیاء چلاتے تھے۔ کلما ہلک نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا خلفہ نبی، اللہ اس کے بعد دوسرا نبی مبعوث کر دیتے۔ انبیاء اس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں کہ معاشرے کو جو درپیش چیلنجز ہے، معاشرے کو درپیش جو مسائل ہیں، معاشرہ جن مسائل کی وجہ سے سختی کی زندگی گزار رہا ہے، اس معاشرے کو آسانی کی طرف لایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجہ سے انبیاء کو اس دنیا کے اندر مبعوث کرتے تھے۔ اور اس حدیث کی تفسیر میں علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھیجے، ای تتولا امورہم کما تفعل الامراء والولاة بالرعیہ، کہ انبیاء وہ کام کریں جس طرح امراء کرتے ہیں، جس طرح حکمران جو ہیں وہ معاملات چلاتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کو یہ کام سپرد کر دیا کہ انبیاء جو ہے وہ بھی بادشاہوں کی طرح، وزراء کی طرح، امراء کی طرح، حکمرانوں کی طرح اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہے وہ حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سر انجام دے اور ان کو جو ہے وہ آگے چلائیں۔ یہ اللہ نے کام جو ہے وہ انبیاء کے سپرد کیا تھا۔ اور فرمایا علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامِ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ، سیاست اس چیز کا نام ہے کہ کوئی ایسی چیز قائم کی جائے کہ جو اس معاشرے پر، اس زمین کے معاملات کو درست کر دے، اس چیز کا نام جو ہے وہ سیاست ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے ہے لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَظْهَرُوا الْفَسَادَ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا، جب کوئی بھی قوم اس زمین پر کوئی فساد کا کام کرتی ہے، اللہ ان میں نبی مبعوث کر دیتا ہے تاکہ ان کے فساد کو یزیل الفساد عنہم، ان کے فساد کو ختم کر دیا جائے، وَيُقِيمُ لَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور ان کا جو اللہ کا حکم ہے اس اللہ کے حکم کو جو ہے وہ قائم کیا جائے، وَيُزِيلُ مَا غَيَّرُوا مِنْ حُکْمِ التَّوْرَاةِ، جو بنی اسرائیل کے لوگ تورات کے حکم کو تبدیل کر دیتے تھے، اللہ انبیاء کو بھیج کر اس تورات کے حکم کو جو ہے وہ درست فرما دیتے تھے۔ یہ انبیاء سے سیاست کا کام اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل میں لیتے رہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کی اور بنی اسرائیل کی سیاست کرنے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا ہے، اور انہی کی قوم میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کو بادشاہتیں عطا کی، جس طرح سیدنا داؤد علیہ السلام ہے، اور ان کے جو ہے وہ بیٹے سلیمان علیہ السلام ہے، اور اسی طرح طالوت ہیں، اور کئی ایک انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بادشاہ بنایا ہے۔ اور بادشاہ بن جانا، حکمران بن جانا، سیاسی رہنما بن جانا، سیاسی لیڈر بن جانا، قاضی القضاء کے عہدے پہ فائد ہونا، اگر اس کا کوئی حق رکھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف دیندار جو قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو کتاب اللہ کو جانتا نہیں ہے، وہ بندہ جسے حدیث کا علم نہیں ہے، وہ بندہ جو شرعی قضایا کو جانتا نہیں ہے، جو شرعی حدود کو جانتا نہیں ہے، وہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟